دوڑا، حسین تیز دوڑے، اکبر کا گھوڑا اور تیز دوڑا، حسین اور تیز دوڑے۔ کسی نقاب پوش بی بی نے اکبر سے پکار کے کہا میرے لال ٹھہر، میرا حسین آ رہا ہے۔ جزاکم اللہ، اکبر ٹھہر گئے، اکبر ٹھہر گئے، اکبر اترے۔ اکبر نے اپنے بابا سے کہا بابا آپ تو مجھے رخصت کر چکے تھے۔ فرمایا میرے لال اگر تو صاحب اولاد ہوتا مجھ سے یہ سوال نہ کرتا۔ بڑے غور سے سننا، بولو علامہ حضرت حسن زیدی کا جملہ نقل کر رہا ہوں۔ اکبر گھوڑے پر، حسین ریت کے ٹیلے پر، زینب خیمے کے در پہ، لیلا مصلی پر۔ اکبر گھوڑے سے گرے، حسین ریت کے ٹیلے سے گرے، زینب خیمے کے در پہ گری، لیلا مصلی پہ گری۔ میرے اللہ، میرے اکبر کی خیر، جزاکم اللہ۔ ابھی بھی تمہارے آوازیں گریہ بلند نہیں ہوئی۔ جب بھی حسین پر رویا کرو، ایسے رویا کرو کہ باہر چلنے والے مسافر کو یہ لگے تمہارا بھرا گھر ختم ہو گیا، تمہارا جوان دنیا سے چلا گیا۔ جزاکم اللہ، خدا تمہیں کوئی غم نہ دے سوائے غم سید الشہداء کے۔ عجیب منزل ہے، پہلا لاشا ہے علی اکبر کا، جس پر حسین کبھی داہنے جاتے کبھی بائیں جاتے۔ حمید ابن مسلم دوڑ کے آیا، سوال کرتا ہے اے میرے مولا کدھر جا رہا ہے؟ زبان پہ تھا علی 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 علی۔ حمید کہتا ہے مولا کس علی کو پکار رہا ہے، اپنے بابا علی کو یا بیٹے علی کو؟ حمید مجھے میرا علی اکبر دکھائی نہیں دیتا۔ جزاکم اللہ۔ یہ حسین کا جملہ یاد رکھنا، کیونکہ یہی جملہ زینب نے بھی بولا ہے، میں تمہیں ابھی سنا دوں گا۔ علامہ حافظ کفایت حسین مرحوم کا یہ جملہ پوری دنیا مصائب میں وہ جملہ ہے جسے اگر تم سنو گے تو آنسوؤں کو روک نہ پاؤ گے۔ حسین دھیرے دھیرے علی اکبر کے پاس پہنچے۔ آپ سب عرب میں کام کر چکے ہیں، یا آپ کا بھتیجا یا آپ کا بیٹا عرب میں رہتا ہے، آپ سوال کر لینا، عرب میں 2 ہاتھوں سے سلام کیا جاتا ہے۔ جب حسین علی اکبر کے پاس پہنچے، اکبر نے 18 برس میں پہلی مرتبہ ایک ہاتھ سے سلام کیا، دوسرا ہاتھ نہیں اٹھایا۔ میں اپنے علماء بھائیوں کی خدمت میں یہ جملہ نظر کر رہا ہوں، میں یہ جملہ ان کی خدمت میں نظر کر رہا ہوں۔ تاریخ مصائب میں 2 ہاتھ ہیں جو زخموں سے الگ نہیں ہوئے، ایک فاطمہ کا ہاتھ پسلی سے، ایک علی اکبر کا ہاتھ سینے سے۔ جزاکم اللہ، خدا تمہیں کوئی غم نہ دے۔ حسین علی اکبر کے پاس بیٹھے، ہاتھ کو زخم سے ہٹایا، حسین سمجھ گئے، آستینیں سمیٹی، فرماتے میرے لال یہ برچھی کس نے ماری؟ بابا نہیں معلوم کس نے ماری، پر مارنے کے بعد یہ کہتا ہوا گزر گیا، سنا ہے حسین بڑا صابر ہے، سنا ہے حسین بڑا صابر ہے، دیکھتے ہیں کیسے اپنے بیٹے کے سینے میں برچھی کا پھل برداشت کرے گا۔ بیٹھ کے برچھی کے انی میں انگلیوں کو پھنسایا، حسین نے برچھی کھینچنا چاہا، حسین کو لگا میرا علی اکبر ہل رہا ہے، حسین نے ہاتھ ہٹا لیے، دوبارہ کوشش کی، ہاتھ ہٹا لیے، تیسری بار جب حسین نے اکبر کے سینے سے برچھی کا پھل کھینچنا چاہا اور اکبر کو لگا میرا بابا ہاتھ ہٹا لے گا، اپنے ہاتھ کو دھیرے دھیرے اٹھایا، خون سے بھرے ہوئے ہاتھ کو بابا کے سر پہ رکھ کے کہا بابا تیرے سر کی قسم، بابا برچھی کھینچ، بابا میں نہیں کانپ رہا، کربلا کی زمین ہل رہی ہے، اے بابا برچھی کھینچ لے۔ علی کے بیٹے نے یا علی کہا۔ جزاکم اللہ، خدا تمہیں کوئی غم نہ دے سوائے غم سید الشہداء کے۔ ماما صاحب کا وہ جملہ اور پھر مولا کے جھولے کے 2 جملے پڑھ کے مجلس ختم کر دوں گا۔ ایک منزل ایسی بھی آئی، ایک منزل ایسی بھی آئی،
جب زینب نے یہ جملہ کہا مجھے دکھائی نہیں دے رہا، ارے یہ کون سا وقت ہے؟ میں تمہیں کربلا کے واقعات میں سے یہ واقعہ تمہیں سمجھانا چاہوں گا۔ زینب کبھی خیمے کے در پہ نہیں آئی، زینب کبھی خیمے کے در پہ نہیں آئی، فضہ خیمے کے در پہ ہوتی، فضہ زینب کو خبر دیتی۔ جب تک فضہ خیمے کے در پہ تھی زینب خیمے کے در پہ نہیں آئی۔ پر ایک وقت ایسا آیا جب خود جناب زینب جناب فضہ سے سوال کرتی، اماں میرا ماجایا دکھائی دے رہا ہے یا نہیں دکھائی دے رہا؟ ایک منزل تک تو بتاتی رہی ہاں بی بی حسین دکھ رہا ہے، پر ایک منزل پہ فرماتی ہیں مجھے حسین دکھائی نہیں دیتا۔ زینب دوڑ کے در پہ آئیں، در خیمہ پہ آئیں، دائیں دیکھا حسین دکھائی نہیں دیے، بائیں دیکھا حسین دکھائی نہیں دیے۔ ارے زینب نے آسمان دیکھا، فرمایا اے آسمان مجھے میرا حسین دکھائی نہیں دیتا، اے زمین کربلا مجھے میرا حسین دکھائی نہیں دیتا۔ علماء کہتے ہیں حسین نے 81 بار اٹھنے کی کوشش کی، حسین نے دیکھا زمین کربلا بلند ہو رہی ہے، بلند ہوتی ہوئی زمین سے پوچھا تو کیوں اٹھ رہی ہے؟ اے مولا زینب پکار رہی ہے۔ جزاکم اللہ جزاکم اللہ، خدا تمہیں کوئی غم نہ دے سوائے غم سید الشہداء کے۔ ارے ایک گہوارے کی مجلس ہے اس لیے مجھ سے بس ایک جملہ سن لو۔ مدینے میں سید سجاد نے سوال کیا مولا یہ بتا کربلا میں تیرے بابا کے لیے سخت ترین منزل کون سی تھی؟ عباس کے بازو اٹھانا یا اکبر کے سینے سے برچھی کا پھل نکالنا یا قاسم کے لاشوں کے ٹکڑے اٹھانا؟ فرمایا میرے بابا کے لیے سخت ترین منزل تھی اصغر کو گود میں لے کے کھڑا ہونا۔ فرمایا مولا وہ کیوں؟ کہا کربلا کا ہر شہید جب دنیا سے جاتا، جب ہچکی لیتا میرا بابا گردن موڑ لیتا، چونکہ شریعت کا اصول ہے دنیا سے جانے والے کو 2 گھونٹ پانی ضرور دینا چاہیے۔ کربلا میں میرے بابا کے پاس پانی نہ تھا، جب شہداء نے آخری ہچکی لی حسین نے گردن موڑ دی، مگر جب علی اصغر نے آخری ہچکی لی، جب حسین نے گردن موڑنا چاہی، ششماہے نے ہاتھ بڑھایا بابا میرا سلام لے لے، بابا گردن نہ موڑ، بابا اماں سے کہنا میں نے ہنس کے تیر کھایا ہے، اے بابا تیرا علی اصغر سنا حضرات۔ جلے